کے قریب جو علاقہ ہے وہاں پہ کسی پارک کے اندر کو آ کے ٹارگٹ کر دے, یا جہاں پر آرمی پروٹیکشن ہو, یا F9 پارک کے اندر آ کے ٹارگٹ کر دے اور ساتھ پاس پولیس ہو اور ٹارگٹ کرنے والے سب کچھ کر کے بھاگ بھی جائیں, چلے جائیں, یہ تو ایک اینگل ہے جس کو سوچ کے. جو اصل چیز ہے بھائی کہ بھارت نے جو پاکستان کے اندر انسرجنسی کی ہوئی تھی, پاکستان کو ڈیریل کرنے کے لیے بلوچستان کے پی کے اندر, وہاں پر اس کو فیلئر ہوا. ٹھیک ہے. دوسرا, انٹرنیشنلی بھارت اس وقت پریزنٹ پوزیشن میں, بھارت اس وقت نہ صرف امریکہ کی طرف سے بھارت کو کوئی چیز آ رہی ہے, اور دوسری طرف چائنا کی طرف سے بھی بھارت کے اوپر کافی زیادہ دباؤ آ رہا ہے. رائٹ. تیسرا پوائنٹ, انہوں نے انڈیا کے اندر ایک وقف یہ جو اوقاف کی زمینیں ہوتی ہیں اس کا بل پیش کیا, اور اس بل وہ اتنا بھیانک بل ہے کہ جس بل سے انہوں نے وہاں پر رہنے والے مسلم جو رائٹس کے ان کو انہوں نے سلب کر لیا, اور وہاں پر ان کی مساجد پر, مدارس پر انہوں نے قبضے شروع کر دیا. جبکہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ایک اسلامی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ان کی املاک کی پوری حفاظت موجود ہے, لیکن وہاں پر ایک بل پیش کر کے انہوں نے مسلمانوں کی زندگیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. اب یہاں ایک طرف وہ مسلمانوں کو وہاں پہ تنگ کر رہے ہیں, ایک طرف پاکستان کے خلاف وہ اپنی جو وارداتیں ہیں وہ کر رہے ہیں. اور امریکہ کے اندر بھی ان کی لابنگ کمزور ہو رہی ہے, ان کو چائنا کی طرف سے بھی ان کے اپنے کی ہوئی واپس آ رہے ہیں RSS کے جو ہیں. یہ ایک ایسا عمل کیا گیا ہے کیونکہ مودی اس پچھلے 3 مہینوں میں اس کی ریٹنگ, اس کی ساری چیزیں بہت نیچے آ گئی ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مودی کے ساتھ کوئی آرمی چیف بیٹھا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں معلوم کہ پوری ان کی ایجنسی اس وقت گورن کر رہی ہے مودی کی گورنمنٹ کو. اور یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں یہ ثابت ہو جائے گا. یہ انہوں نے خود کرایا, یہ انہوں نے کرانے کے بعد ڈرامہ بازی شروع کی. ان کا پورا پرانا سسٹم ایسا ہے, یہ انہوں نے سارا خود ترتیب دیا, خود کرایا, اور پاکستان کو کارنر کرنے کے لیے, کیونکہ یہاں پر ان کے جو اعلی کار تھے وہ بھی فیل ہو گئے. انہوں نے جو سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے اندر گھس کر ان کے بن کر ان کو اپنی لائن پر کر کے کھڑا کر کے آپ کے ملک کے اندر جو ایک گیم کھیلی وہ وہاں پہ بھی فیل ہو گیا. انہوں نے بلوچستان میں BLA کو سمجھا کہ BLA پتہ نہیں کیا کر لے گا, جبکہ ایک میرے پاس رپورٹ یہ ہے کہ افغانستان سے ان کو جو آپریٹ کر رہے تھے انڈینز, انہوں نے کہا کہ تم یہ کرو, یہاں پہ نہیں بیٹھو گے. تو انہوں نے آپ کی سمٹ بھی ہو گئی, آپ کی بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف چل پڑیں. تو ایسے موقع کے اوپر جب وہ انٹرنیشنلی اس کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں, امریکنز کے آگے بھی کھل رہی ہیں, CIA کے آگے بھی, کیونکہ انہوں نے نے اور مودی نے سارا کا سارا پیسہ بھی اور ساری جو اس کی چانکیا کتلیا کی جو ارتھ شاسترا کے تحت جو اسپیناج سے لے کے ہر کام کرتے ہیں انہوں نے لگایا ہوا تھا کملا ہیرس پہ. تو کملا ہیرس تو گئی ہار. جب آ گیا ٹرمپ, اب ہم سیاسی لوگ ہیں نا, ہمارے مخالف جو الیکشن لڑ رہا ہو جو اس کے اوپر خرچے کرے تو ہمیں وہ دل سے نہیں جاتا. ہم کہتے ہیں اس نے ہمارے مقابلے میں, اس نے ہمارے مخالف امیدوار پہ خرچے بھی بڑے کیے تھے, وہ دل میں رہ جاتا ہے. تو اگر ایک عام آدمی جو ایک کانسٹیٹوینسی کا وہ لڑ رہا ہے اس کے دل میں رہ جاتا ہے, تو ٹرمپ تو لڑ رہا تھا پریزیڈنٹ کا الیکشن, اور بھارت نے ساری لابنگ کی تھی کملا کے حق میں. آپ آخری بات کروں گا, آپ جوڑیے ادھر جو ہمارے پاس انسانی حقوق کی آڑ پاکستان میں ایک نیریٹو چلایا گیا, تو اب یہ انڈیا کرے گا انسانی حقوق اور فلانا, لیکن میرا اپنا جو خیال ہے کہ دنیا کی جو ایجنسیز ہیں, امریکہ کی خاص طور پر, رشیا کی ایجنسی, اور یہ دونوں ایجنسیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ان کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیسے ہے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود کرایا, اور یہ پینک کریٹ کرے گا اپنی قوم میں. جو مودی نیچے چلا گیا تھا, یہ ری گین کرنے کی کوشش میں ہے, میرا یہ خیال ہے.
بالکل ٹھیک ہے. آپ ظاہر ہے آپ کا بیک گراؤنڈ بھی آرمی سے ہے, تو مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا جو حساس علاقے ہوتے ہیں, ابھی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, بلکہ میں نے ابھی کلپ بھی کیا, تو اس میں وہ ایک رویندر سنگھ صاحب ہے, انہوں نے کہا جی میں نے اپنا ہنی مون وہاں پر منایا, شادی وہاں پر کی, تو وہ جو جب ہم لوگ اس روڈ پہ گئے اور وہ جو پورے کا پورا روڈ تھا, ہر 100 میٹر کے بعد ایک آرمی والا کھڑا ہے. 7 لاکھ فوج بتائی جاتی ہے کشمیر میں, ہر 7ویں کشمیری کے اوپر ایک آرمی والا بندہ ہے. اس کے باوجود کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسرا یہ بات ہے کہ یہ پاکستان سے 250 کلومیٹر کے 250 کلومیٹر پاکستان کے ایل او سی دور ہے, اور اس رستے کو اگر خدا نہ کرے پاکستان واپس آنا پڑے تو یہ کم از کم بغیر کسی روک ٹوک کے مسلسل گاڑی چلانے سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں دنیا دیکھے گی؟ اس سے پہلے بھی تو ڈرامے کرتا ہے نا فالس فلیگ, اس سے پہلے بھی تو ہندوستان کرتا, تو کیا دنیا بھی یہ سوال اٹھائے گی ہندوستان کے سامنے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھارت جتنی چالیں چل رہا تھا اور اس کی ایک تو ہماری ایجنسی آئی ایس آئی کے مقابلے میں کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور ہے. دوسرا ایک اور انٹرسٹنگ ہے, جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی افغان گورنمنٹ, انہوں نے سمجھا تھا افغان گورنمنٹ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی ہمارے ساتھ اور چلتی رہے گی, تو پچھلے ہفتے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی پاکستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے شروع کر دیے. تو انڈیا کو اس سارے سینیریو کے اندر دیکھیے کہ امریکہ کے اندر, اور میں نے کہا رشیا تمام کے اندر, اور چائنا, ان کی ایجنسیز کو معلوم ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ بہت اپنے آپ کو ڈیمیج کر چکے ہیں, اور انڈیا کو بھی اس کا پتہ ہے. تیسرا, انہوں نے بارڈر پہ تار لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ بارڈر کو ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ 100% یہ بارڈر پروٹیکٹڈ ہے. جو بارڈر کی تار کے پرے ان کا پورا ایک کیمرہ سسٹم ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے, اور وہ ان کو تار سے لے کے کیمرہ سسٹم سے لے کے ایوری تھنگ اسرائیلیز نے دیا, وہ پورا ڈیفنس جو ان کا. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ کی تار کے اندر سے کوئی بندہ گزر کے جا رہا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کر رہا ہے. ان کو کہیں کہ تمہارے پاس پورے کیمراز ہیں, بتاؤ کہاں سے تار بریچ ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا کیا ہوا کام ہے, یہ ان کے اپنے کی ہوئی چیزیں ہیں. میں نے کہا کہ کیونکہ وہ مودی کا گراف ود ان انڈیا بہت ڈاؤن گیا, اور خاص طور پر مسلمانوں کی جو املاک کے اوپر اس نے یہ والا جو وقت بل پیس کیا, اس کے بعد مسلم کمیونٹی ساری اس سے ٹوٹ گئی ہے, اور ان کا انکلینیشن ہو گیا ہے کانگریس کے ساتھ. کانگریس والے آلریڈی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مودی کی جو دہشت گردانہ پالیسیز ہیں ان کی ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ ان کا انڈیا کو نقصان ہوگا. تو یہ سارا گیم پلان ان کا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سے باہر بھی آئیں گے, ان کو ایکسپوز بھی کریں گے, اور یہ ساری چیزوں پر واپس جائے گی. یہ سارے آر ایس ایس کے ڈرامے اور مودی کے ڈرامے ہیں. اس لیے اب یہ جو گیت گا رہے تھے نا, مودی کو باپ بنایا ہوا تھا کچھ نے یہاں پر, کچھ بدبختوں نے, لانتیوں نے مودی کو بھی یہاں پہ باپ بنایا ہوا تھا. اور مودی ایسا ہے, ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا, مودی بھی ان کا باپ تھا. اب ان لانتیوں کو میں کہوں گا, آپ بولو باپ کے اوپر جا کے اس پہ باتیں کرو. اب اس بات کی بھی سن لو کہ یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے. بی ایل اے کے کنیکشن سارے را کے ساتھ. ادھر ایک کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا ہمیں ہمارے مہاتما نے, لیڈر نے کہا ہے ماں رنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو میں ان کو بھی جو ڈانگ چڑھنی چاہیے تھی, جو ڈانگ ایک چاڑی جاتی ہے نا, سوری ٹو یوز دیز ورڈ, بس اتنا کافی ہے. اس ملک کے ساتھ, اس ملک کے اندر جو مودی کے حق میں ظالموں, مودی نے کشمیر میں کیا کر دیا, مودی نے مسلمانوں کی زندگیاں انڈیا کے اندر اس نے ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا. ان کی مدرسے, مسجدوں, گھروں کے اوپر وہ قبضہ کر رہے, اور یہاں پر کچھ لانتی ہیں جو مودی کے مداح میں گیت گاتے رہے. ان لانتیوں کے لیے بھی اب یہ سبق ہے کہ دیکھ لو کیا ریزلٹ نکل رہے ہیں اس مودی کے. تو اس کی یہ جو سازش ہے مودی کی اور اس کی را کی, یہ کلیئر آ جائے گی. پاکستان نے اپنا موقف دے دیا ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ انشاءاللہ ہم اپنا رائٹ کو لے کے چلیں گے. اور یہ جو ڈائسفورا کے کچھ لانتی کردار تھے باہر بیٹھ کر, جو مودی جا رہے تو پاکستان کے خلاف ریلیز نکال رہے تھے, مودی وزٹ کر رہے, مودی کا وزٹ ہے وہاں پر,
اور وہاں پر بیٹھ کر وہ لانتی کردار پاکستان کے خلاف پاکستانی ڈائسپورا کے کچھ افراد وہاں پہ، یہ نہیں ہے کہ سارے 500 600 200 یا 300 ہیں، وہ لانتی وہاں پر تصویریں لے کے سربراہان بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں لے کر، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ جب ان کی تصویروں کی بات آتی ہے اور وہاں پر جو حرکتیں کرتے ہیں تو میں نام سے پکاروں گا تو وہ میں نہیں کہوں گا ان کا، آپ کا وہاں پہ تصویریں لے کر نعرے مار رہے تھے پاکستان کے خلاف. ان لانتیوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ لانتیوں اپنے باپ مودی کے پاس اب جا کر انڈیا کے ساتھ حرامیوں بیٹھ جاؤ. ابھی آج میرے سے 2-4 پارلیمانی پتہ نہیں کون سی گفتگو ہوتی ہے، غیر پارلیمانی وہ ہو گئی ہے، تو یہ ایک آدھا حد لفظ جو استعمال کیے یہ ہٹا دیجیے گا، باقی جانے دیں. آپ کی آواز آپ کی آپ نے یہ میرا خیال ہے یہ ان کی بات کر رہے تھے جو مودی کے جیتنے کی دعائیں کرتے تھے اور کہتے تھے کشمیر جی کا جی مسئلہ جی حل ہو جی جائے جی گا، وہ جیت جی جائے گا. جی تو جی آج آپ کملا نے جو کملا ہارس کے لیے وہاں پہ لابنگ کرتے تھے اور جو ڈیموکریٹ سے خط لکھواتے تھے اور جو لانتی انڈینز جو وہاں پر ان کے ممبرز بنے ہوئے ہیں انڈین سے، وہاں سے ان کے خط لکھواتے تھے، ٹویٹیں کرواتے تھے، یہ لانتی بد کردار، تو ان تمام کے لیے اب جاؤ اپنے باپ مودی کے پاس جا کر، انڈین آپ ادھر جا کے پاکستان کے خلاف اب جا کے ان لانتیوں کو اب یہ جاؤ مودی کے پاس جاؤ کہ وہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس نے انڈیا میں کیا کر دیا، زندگیاں تنگ کر دی، یہ مودی کے یار. سر انڈیا نے ابھی ایک بریکنگ نیوز کی ہے کہ سندھ تاس مادہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، بارڈر جو ہے اٹاری بارڈر اور واگا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے پاکستانی ہیں 24 گھنٹے میں ان کو ملک چھوڑنے کا کہا ہے، اور ساتھ میں ایک چیز اور جو بھی کی ہے کہ جو ویزے ہیں وہ تمام کے تمام کینسل کر دیے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا بس کوئی اتنا کوئی ہے بھی نہیں ہے جس پہ وہ کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں تو یہ پہلے بھی کر چکے ہیں نا، مطلب معاہدے بھی بند کیے، ویزے بھی کینسل کیے، سارے کیے. اور ایک ہسٹری بھی ہے سر، ذرا وہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا نا. ابھی یہ بمبے والا آپ دیکھ لیں، پلگام والا دیکھ لیں، اس سے پہلے جو ٹرین والا حادثہ ہے وہ دیکھ لیں، وہ اوڑی اور اڑی والا وہ دیکھ لیں، یہ تو ہر 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے. تو مطلب عقل نہیں آئے گی، ایسے ہی چلے گا 75 سال سے جیسے چلا رہے ہیں سر. سر دیکھیں اس نے تو یہ ڈرامے کرنے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے جی مودی کی اور بی جے پی، وہ جو انتہا پسند یہ جماعت ہے بی جے پی کی، ان کی تو ہسٹری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے یہ بل پاس جو مسلمانوں کے خلاف کیا، آپ اس کو ہی دیکھ لیں اس نے کیا کیا. ایک سیکولر گورنمنٹ ہے نا، جی ان جی کا آئین ان کو ایک سیکولر گورنمنٹ کا جو رائٹ انہوں نے، ہم نے تو ڈکلیئر نہیں کیا وہ ہم سیکولر خود کیے گورنمنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے. ان کا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ سیکولر گورنمنٹ ہے. 29 آئین کے اندر 29 اور 30 کے اندر جو جس مذہب کے ہیں وہ اپنی مذہب گاہ میں، مسجد میں، مندر میں، جہاں پر بھی ہیں وہ آزادی سے عبادت کر سکتے. یہ ان کے آئین میں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آئین کہہ رہے ہیں وہ کشمیر کے اس نے رائٹس معطل کیے، کشمیر کے نوجوان بچیاں، بچے، خواتین، بوڑھوں کو اس کی فوج نے وہاں پر بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا. مجھے ان پہ نہیں ہے، وہ ہم نبٹ لے گی انشاءاللہ حکومت پاکستان اور ہمارے جو افواج پاکستان ہے. ان لانتیوں سے میں پوچھوں نا، ان لانتیوں سے جو یہاں بیٹھ کے مودی کے یار بنے ہوئے تھے، اور ان لانتیوں سے جو را کی ایک پیڈ جماعت ہے بی ایل اے، وہ مارنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں ان لانتیوں سے تو پوچھوں نا کہ آپ اپنے اس باپ مودی کے ساتھ کھڑے ہوگے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوگے جو کچھ ہو رہا ہے، ان مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوگے جن پر ظلم ہو رہا ہے کہ اپنے اس باپ مودی کے ساتھ کھڑے ہوگے. ناراضگی معاف، آج کا ویلاگ تھوڑا سا وہ علمی گفتگو سے ہٹ کے ہوگا. نہیں، میں آپ کے جذبات بھی سمجھ سکتا ہوں. ظاہر ہے آپ نے دیکھیں سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اس ملک کے لیے غازی ہیں آپ، لیکن پتہ نہیں کتنی دفعہ شہادت آپ کے نزدیک سے گزر گئی ہوگی، اور ابھی جو جوان جہاں پر کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے. تو میں آپ کا یہ سمجھ سکتا ہوں. اب مجھے ذرا ایک بات بتائیں، ماضی میں ایک دفعہ ایسا ہوا جب بھارت نے حملہ کیا اور آپ نے ان کا جہاز مار گرایا، جب انہوں نے کہا تھا جی ہم نے ایبٹ آباد اور پتہ نہیں اسٹرائک کر دیا، حالانکہ 4-5 کوے مارے تھے، تو پھر وہ ان کا ایک پائلٹ جو ہے ہم نے گرفتار کر لیا تھا. اب مجھے نہیں پتا اس وقت آپ کی کیا سوچ تھی یا آپ نے کیا مشورہ دیا ہوگا، آپ اس وقت حکومت کے ساتھ تھے یا کیا تھا، کیا وہ پائلٹ واپس کرنا چاہیے تھا؟ اور اگر آج خدا نہ کرے کوئی ایسی بات ہو کہ آپ نے پکڑ لیا تو کیا واپس کریں گے سر؟ دیکھیں پرویز بھائی، ہم تو اس وقت ہلکے کی سیاست کر رہے تھے. جی ہمیں تو یہ پتا چلا کہ پائلٹ پکڑا گیا، پاکستانی قوم کا مرال آسمان مرال پہ چلا، جی آسمان پہ چلا گیا.
اس نے اگلے دن پائلٹ کو، میں نے پتہ نہیں کون سی جو انسانی ہمدردی، اس کے اندر انسانی ہمدردی تیری اس وقت کہاں تھی مامے؟ نہیں وہ جب انسانی ہمدردی تھی نہیں، انسانی ہمدردی نہیں، وہ سسرالی تھی، سسرال سے آیا تھا کہ شاید چھوڑ دو. دیٹس دا پوائنٹ. انسانی ہمدردی اور تیری غیرت اس وقت کب کہاں گئی تھی؟ جب تو کرنل شیر خان جیسے آدمی کی یادگاروں کو میں ابھی سنے گا میرے منہ سے، تیرے سگ جو ہیں اس کے سگان، وہ ان کو گرا رہے تھے اور اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. انفارچونیٹ ہیں بہت ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے. اور آج مودی کی بھی جرأت ہے کہ وہ باتیں کر رہے ہو ہم، اور کیونکہ اس کے سہولت کار یہاں موجود تھے، نہیں تو نہ کبھی جرأت نہیں ہوئی بھارت کو. بھارت ترقی کر گیا، کہاں پر اس کی گاڑیاں پہنچ گئیں، کہاں وہاں پہنچ گئیں. ان بےغیرتوں کو اپنا ماں باپ کی کپڑے نظر نہیں آتے، ان کو بھارت کے کپڑے نظر آتے ہیں. بھارت کے کپڑے نظر آتے ہیں. سر پاکستانی حکومت پاکستان کو، ایک تو آپ نے اپنی سرحدوں پر، آپ نے اپنے پانیوں کی، آپ نے اپنی ہواؤں کی حفاظت کرنی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کے جوانوں نے کی ہے، آپ نے بھی کی ہے. انٹرنیشنل جو عالمی فورمز ہے وہاں پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ دکھانی چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم لوگ تو خود اس دہشت گردی کا شکار ہیں اور پوری دنیا کے ساتھ مل کر پوری دنیا کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ تو یہ وہ کون سے ایسے ہوں گے اور کیا کرنا چاہیے عالمی سطح پر؟ سر دیکھیں، پاکستان حکومت، آپ کے ادارے عالمی سطح کے اوپر اس وقت آج اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پاکستان کا کیس درست لے کر جائیں گے. وہ جی لڑیں گے کیس، ہر جگہ ٹھیک. پہ لڑیں گے. میں آ رہا ہوں ڈائسفورا صاحب پہ. جی ڈائسفورا صاحب کیا کرے گا؟ آپ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کیا کریں گے؟ آپ جی مودی کے جھنڈے اٹھائیں گے؟ اس ڈائسفورا کو اس ڈائسفورا کا بھی کام ہے نا، پاکستان فوج، پاکستان کے خلاف تو تم نے بکواس اور بھونک بھونک کر 150 200 300 کتا لفظ برا ہوتا ہے تو کتے کی جگہ سگ کہہ دیا جائے نا، سگ، تو یہ مان جاتے ہیں. یہ سگان وہاں پر بھونک رہے ہوتے ہیں جب 300 400 بھی آج کل کو ویڈیو کر رہی تھی. ان کو کہو اب آپ نکل کر اپنے باپ مودی کے حق میں جلوس نکالو پاکستان کے خلاف، وقت ہے. نہیں یہ لیکن جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو آپ کو پتا ہے، سوشل میڈیا پہ آپ چلے جائیں آپ کو ان کو نظر آئے گا کہ وہ جس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جس طرح بھی کر رہے ہیں، وہ تو بعض کبھی آئیں گے نہیں. بہرحال اللہ پاک، میں تو ان کے لیے ہدایت ہی کر سکتا ہوں جن کا ذکر بار بار آپ کر رہے ہیں. ہمارے فوجی اگر شہید ہو جائیں تو وہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم پہ حملہ ہو جائے جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، پرویز بھائی ابھی ایک بھی. چیز، جی پرویز بھائی، یہ جو ہے نا سوشل جی میڈیا پی ٹی آئی کا جو مختلف اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، ایک فاطمہ نامی اکاؤنٹس ہے، مختلف اکاؤنٹس ہیں، وہ را کے اکاؤنٹس ہیں، وہ انڈینز ہیں. وہ سوشل میڈیا کے اوپر شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اور انہوں نے بھرتی کیے ہوئے لائکس، ڈس لائکس، کمنٹس کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. اس ساری گیم کا حصہ اس پارٹی کا جبران الیاس جیسے گنڈے، عادل راجہ جیسے لوگ، مہدی جیسے لوگ، وہ لوگ ہیں. سلمان وہ گٹارسٹ جیسے لوگ، جی 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 ٹھیک ہے، جی. وہ ایک اور یہاں سے بھاگ کے گیا وجاد جیسے لوگ، جو انڈینز کے ساتھ مل کر انٹائر اسٹیٹ بیانیاں کر رہے ہیں وہ، اور ان تمام کا باپ جو جیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ جو آپ کے بچے ہیں، یا جو آپ کی جو زیادہ بچہ ہے، ان کو وہاں سے یہ فیڈنگ ہوئی ہے، بیانیے بنا کے دینے، بیانیے چلنے، ساری چیزیں چلنی. اور انفارچونیٹلی دوسری پولیٹیکل جماعتوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ گیم ہو کہاں سے رہی ہے. ہمیں اپنی قوم، اپنا گھر، اپنی وطن، اپنی ملت، ہم نے اس کے اوپر غیرت کرنی ہے. تو یہ اس وقت سوشل میڈیا کو ذہن میں رکھیے کہ سوشل میڈیا پر، ٹویٹر کے اوپر یا دیگر، وہ را کا بہت بڑے لیول پہ کام کر رہی ہے. لیکن ہم نے متحد ہو کر، ہم متحد ہیں الحمدللہ، لیکن اس موقع پہ میں آج دیکھ رہا ہوں، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس ڈائسپورا سے بھی کہ تم کب سدھرو گے؟ تمہیں جب مودی نے جب وہاں پر، تم انڈین مسلمانوں کو تو مل لو، تم کشمیری مسلمانوں کو تو مل لو،
تمہیں یہ جو انڈین کونسلیٹ والے میں نے وہ 5-6 جو پہلے نام لیے ہیں، عادل، جی مہدی، یہ جو کچھ ایک آدھا ڈاکٹر ہیں کچھ شہزاد اکبر ہیں، بالکل ہم تم یہ تو دیکھ لو کہ انڈین یہ جب کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، جب یہ بھونک رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے جہاں پہ جو ہوا ہوتا ہے وہاں انڈین کونسلیٹ والے بیٹھے ہوئے ہیں. تم لوگوں کو تو پتہ ہے پاکستانیوں، تمہیں یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ انڈیا کشمیر میں کیا کر رہا ہے؟ تمہیں یہ کیوں نہیں خیال آتا انڈیا پاکستان مسلمانوں کے ساتھ انڈیا کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تم مودی کو اپنا یار سمجھ رہے ہو. تم یہ تو دیکھو کہ کر کیا رہا ہے تمہارے ساتھ، تمہارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یا تمہارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ. تم پاکستان کو پڑے ہوئے ہو، تمہیں اپنا ملک نظر آیا ہے. یہاں پر مائنورٹی رائٹس، یہاں پر وقف اوقاف ملکیت، میرے میاوالی میں گھر کے ساتھ ہندو وقف اوقاف کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے پرویز صاحب. جی 34 کنال پاکستان بن گیا، آج تک وہ جگہ خالی ہے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاتھ نہیں لگا. میرے گھر کے سامنے، میرے گھر کے دائیں، ابھی انڈیا سے ہمارے ایک پاکستان پہلے یہاں رہتے تھے، وہ انڈیا ہے ابھی، وہ واپس آیا ہوا تھا اپنے سارے باپ کے گھر، ایک ایک چیز دے کے گیا، ہر چیز انٹیکٹ ہے. ہم نے یہاں پر کوئی ایسا بل نہیں بنایا پاکستان میں کہ جی ان کی پراپرٹیز کو لے لیا جائے. ایک سیکولر اسٹیٹ نے وہ بل بنایا اور مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کر دی. بات کو واپس لاتا ہوں آغاز کی طرف. مودی کا گراف آیا زمین پہ، اصل وجہ یہ ہے، اس کا گراف آیا زمین پہ. اس سے مسلمانوں کا ووٹ بھی گیا سارا جو انڈیا کے اندر تھا، اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں